17 رمضان المبارک 2 ہجری اسلامی تاریخ کا ایک ایسا مارکۃ الارا دن ہے کہ اس کے اندر اسلام نے ایک تاریخ رقم کی ہے۔ اسلام جس طرح شروع ہوا تھا، شروع سے 13 سال تک مکہ کے اندر ایک قسم پرسی کی حالت کے اندر رہا۔ بدأ الاسلام غریباً، اسلام شروع کے اندر کیا ایک غریب، ایک اجنبی سا تھا۔ وسیعود غریباً کما بدأ بھی، شروع کے اندر اسلام ایک ایسے شروع ہوا کہ کوئی اس کو جانتا نہیں تھا۔ غریب، بدأ الاسلام غریباً، ایک عجیب سا اسلام تھا، لوگوں کے ذہنوں کے اندر اس کا کوئی تصور نہیں تھا۔ یہ کیسا اسلام ہے کہ ایک رب کی طرف بلا رہا ہے، یہ عجیب سا اسلام ہے، ایک خدا کی طرف بلا رہا ہے۔ تو مکہ کی 13 سالہ زندگی کے اندر اللہ کے رسول دن رات لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتے، لیکن وہاں مکہ کی جو زندگی ہے وہ انتہائی مشکلات مصائب کے اندر تھی۔ مطلب کفار مکہ اللہ کے رسول کے اوپر ظلم کرتے، مصیبتیں ان کو طرح طرح کی پہنچاتے، لیکن اللہ کے رسول نے قطعاً ہاتھ نہیں اٹھائے۔ اللہ کے رسول کو یہ پیغام تھا کہ کفو ایدیکم، کہ اپنے ہاتھوں کو باندھے رکھو، چاہے یہ تمہیں کاٹ ڈالیں، مار ڈالیں، تمہیں قتل کرنے پہ آ جائیں، کفو ایدیکم، تم نے قطعاً ہاتھ نہیں اٹھانا، تم نے مزاحمت نہیں کرنی۔ اسی کے اندر آپ کو حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور ان کی بیوی کا آپ کو واقعہ ملتا ہے کہ ابو جہل نے ان کو پکڑا مکہ کے اندر اور ان کو کہا کہ مانو کہ یہ جو مکے کے اندر بیت اللہ کے اندر یہ جو بت پڑے ہیں یہ بھی کچھ نہ کچھ کرتے ہیں، ان کے اندر بھی کوئی خیر اور شر ان کے اندر بھی موجود ہے، خیر و شر دینے کی قوت ان کے اندر بھی ہے۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی حضرت سمیہ اور ان کے بیٹے عمار بن یاسر، ان تینوں کو ابو جہل نے پکڑا اور اس بات پہ مجبور کیا کہ مانو ایک رب ہے، ہم بھی مانتے ہیں، لیکن مانو یہ جو بیت اللہ کے اندر یہ جو بت پڑے ہیں ان کے اندر بھی کوئی خیر و شر کی امید ہے۔ تو حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نہیں مانا تو اس ابو جہل نے یہ کیا کہ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ہاتھ ایک بیل کے ساتھ باندھا، دوسرا ہاتھ دوسرے بیل کے ساتھ، ایک ٹانگ ایک بیل کے ساتھ، دوسری ٹانگ دوسرے بیل کے ساتھ، اور ان چاروں بیلوں کو اس نے مختلف سمتوں کے اندر چلایا ہے۔ اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے بالکل پرخچے اڑ گئے، ایک ایک جو ہے جسم کا حصہ بالکل الگ ہو گیا۔ پھر جب حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آیا تو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس بات کو ماننے سے انکار کیا تو ابو جہل نے برچھی اٹھا کے حضرت سمیہ کی شرمگاہ کے اندر ماری ہے اور آر پار کر کے رکھ دی اور وہیں پہ ان کی جان لے لی۔ اور وہاں پہ عمار بن یاسر تھے، عمار بن یاسر نے جب ابو جہل نے ان سے کہا کہ آپ مانو کہ یہ بھی ہیں، یہ جو بت پڑے ہیں یہ بھی کوئی جو ہے نفع اور نقصان دینے کے، یہ بھی جو ہے ان کے اندر بھی کوئی استعداد ہے، تو عمار بن یاسر نے وہاں پہ کفر کا کلمہ پڑھ لیا تھا۔ پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ تم نے ٹھیک کیا، اور یہاں سے ہمیں ایک بات ملتی ہے کہ اگر جان کے اوپر بات آ جائے تو آپ کفر کا کلمہ پڑھ سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ دل کے اندر آپ کے اسلام زندہ ہو۔ تو مکہ کی زندگی ایسی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے کے اندر کانٹے بچھائے جاتے تو اللہ کے رسول کچھ بھی وہاں پہ کوئی مزاحمت نہ کرتے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا کہ لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ مر گئے ہیں، چھوڑ دیا، لوگوں نے یہ تصور کیا کہ مر گئے ہیں، چھوڑ دیا، اور وہیں کسی ایک کونے پہ دور جگہ پہ پھینک کے آگے۔ لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے قطعاً کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کو قالین کے اندر لپیٹ کے دھواں دیا گیا۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرم انگارے تھے، ان پر لٹا کے ایسی ان کی کمر کو ایسا چھلنی کیا گیا کہ ان کی کمر نے ان انگاروں کو ٹھنڈا کیا تھا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا جو آقا تھا امیہ بن خلف، مکہ کے اندر گلے کے اندر رسی ڈال کے اس ریت کے اندر ان کو گھسیٹتا تھا، اور حضرت بلال حبشی کہا کرتے تھے احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، میں تو قطعاً نہیں ماننے والا تمہارے جو بت پڑے ہیں، کوئی نفع نقصان کے جو ہے کوئی ان کے اندر نفع نقصان دینے کی کوئی قوت نہیں ہے۔ تو مکہ کی جو زندگی ہے وہ بہت یوں سمجھے کہ ایک مصائب و مشکلات کا پہاڑ تھا۔ جب اللہ کے رسول نے ہجرت کی مدینہ کی طرف، تو اب مدینہ کی طرف جب ہجرت کی ہے تو مدینہ میں مکہ کے اندر یہ تھا کہ اللہ کے رسول کا صرف ایک دشمن تھا، وہ مشرک لوگ تھے، مشرکین مکہ تھے۔ جب مدینہ کے اندر ہے تو مدینہ کے اندر دشمنوں کی تعداد بڑھ گئی ہے۔ ایک تو وہی کفار مکہ مشرکین مکہ تھے، دوسرے مدینہ کے اندر یہود تھے، اور پھر تیسرے مدینہ کے اندر منافقین کی تعداد ایک جماعت تھی۔ اب یہاں پہ دشمنوں کی تعداد بڑھ گئی ہے، دشمنوں کی تعداد بھی بڑھ گئی ہے، اور دوسرا جب مدینہ کے اندر آئے تو اللہ کے رسول کو ہر وقت یہ خطرہ رہتا کہ کسی بھی وقت کفار مکہ ہمارے پر حملہ کر سکتے ہیں۔
کیونکہ جب اللہ کے رسول نے جب ہجرت کی ہے تو عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا، اس کو کفار مکہ نے پیغام پہنچایا کہ تم نے باغیوں کو، ہمارے دشمنوں کو یہاں پہ پناہ دی ہے، تم ان کو وہاں سے نکال ڈالو یا ان کو قتل کر دو، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ہم مدینہ کے اوپر آ کے چڑھائی کریں گے اور تمہاری عورتوں کے اوپر تصرف کریں گے، تمہیں غلام بنا کے لے جائیں گے۔ عبداللہ بن ابی کو جب یہ پیغام ملا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس خود آئے ہیں اور اس کو آ کے کہا کہ اے عبداللہ بن ابی، تو کیا تم اپنے بھائیوں اور بچوں کا قتل کرو گے، اپنے ہی لوگوں کو مارو گے؟ تو عبداللہ بن ابی سے پیچھے رک گیا۔ پھر اس سے ہٹ کر ایک مرتبہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ اوس قبیلے کے سردار تھے، مدینہ کے اندر بنیادی طور پہ 2 قبیلے تھے، ایک اوس تھا ایک خزرج تھا، اور اس سے ہٹ کر یہودیوں کے 3 قبائل تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو کنکا۔ ایک مرتبہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مکہ کے اندر گئے تھے عمرے کے لیے گئی تو وہاں پہ امیہ بن خلف ان کو ملا، جو کہ ان کا ایک حلیف تھا۔ تو جب عمرہ کر رہے تھے تو وہاں پہ ابو جہل نے آ کے ان کو کہا کہ تم امیہ بن خلف کے تم حلیف ہو، اگر تم ان کے حلیف نہ ہوتے تو آج تم یہاں سے بچ کے نہ جا سکتے، کیونکہ تم نے ہمارے دشمنوں کو وہاں پہ پناہ دی ہے مدینہ کے اندر۔ تو اس وقت حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر تم ہمارے ساتھ اس طرح کرو گے، ہمیں عمرہ کرنے سے روکو گے، مکہ کے اندر آنے سے روکو گے، تو ہم تمہارے شام کی تجارت کا رستہ بند کریں گے۔ تو وہاں پہ کچھ ان کے درمیان ایک بحث و مباحثہ ہوا۔ پھر اس سے ہٹ کر بہت سے ایسے عناصر تھے کہ جس کی وجہ سے مدینہ کے اندر اللہ کے رسول کو ہر وقت خطرہ رہتا کہ کسی بھی وقت مدینہ کے اوپر حملہ ہو سکتا ہے۔ غزوہ بدر سے پہلے کچھ ایسی سرایہ ہوئی ہیں کہ جو بنیاد بنی ہے غزوہ بدر کی۔ ان سرایہ کے اندر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سریہ ہے ایک معروف ہے، پھر اس سے ہٹ کر حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سریہ ایک معروف ہے، پھر اس سے ہٹ کر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ایک سریہ بہت معروف ہے۔ اور ان سب سے ایک اہم جو سریہ تھی وہ تھی حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ان کو اللہ کے رسول نے ایک خط لکھ کے دیا اور کہا کہ مکہ کی طرف 2 دن کا سفر کرو، 2 دن سفر کرنے کے بعد اس خط کو پڑھنا۔ جب وہ وہاں سے روانہ ہوئے تو ان کی جو جماعت تھی اس کے اندر 12 بندے تھے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ 2 دن کا جب انہوں نے سفر کیا تو اس خط کے اوپر لکھا تھا کہ نخلا کے مقام کے اوپر جاؤ۔ نخلا کا یہ مقام جو ہے یہ مکہ اور طائف کے درمیان واقع ہے، مکہ اور طائف کے بالکل درمیان واقع ہے۔ اس خط کے اندر اللہ کے رسول نے لکھا تھا کہ تم نخلا کی طرف جاؤ، وہاں پہ جا کر وہاں پہ قیام کرو، اور جو کفار مکہ کے جو لشکر جا رہے ہیں، جو قافلے جا رہے ہیں، ان پر خری نظر رکھو۔ عبداللہ بن جحش نے وہاں سے کوچ کیا اور وہاں سے نخلا کے مقام کے اوپر چلے گئے۔ جب نخلا کے مقام کے اوپر پہنچے ہیں تو وہاں سے قریش مکہ، کفار مکہ کا ایک قافلہ آ رہا تھا طائف سے آ رہا تھا، مکہ کی طرف جا رہا تھا، اور اس قافلے کے اندر تعداد تھی 5 بندے تھے، ان کے ٹوٹل 5 بندوں کی تعداد تھی، اور یہ مکہ کی طرف جا رہا تھا۔ تو عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے جب اس قافلے کو دیکھا تو اس قافلے کے اوپر حملہ کر دیا۔ اللہ کے رسول نے ان کو واضح حکم نہیں دیا تھا کہ آپ نے اس قافلے کے اوپر حملہ کرنا ہے، لیکن انہوں نے اپنی حکمت عملی کے تحت خود ہی غور و خوض کیا اور اس قافلے کے اوپر حملہ کر دیا۔ حملہ کیا تو وہاں پہ کفار مکہ کا ایک معروف ایک رئیس کا جو ہے بیٹا عمرو بن عبداللہ الخزرمی، وہ ان سے قتل ہو گیا۔ کفار مکہ کا ایک جو ہے ایک رئیس گھرانے کا تھا، ایک بڑے گھرانے کا ایک فرد تھا، وہ عبداللہ بن جحش کے قبیلے سے ایک جماعت سے ان کی جماعت سے قتل ہو گیا، اور جو بقایا 4 تھے ان میں سے 2 انہوں نے قیدی بنا لی اور 2 جو ہے نکل گئے وہاں سے۔ جب ان دونوں کو مدینے کے اندر لایا گیا، اللہ کے رسول کو بتایا گیا تو اللہ کے رسول نے اس کے اندر 2 آراء ہیں۔ جب اللہ کے رسول کو بتایا گیا کہ ایک عمر بن عبداللہ الخزرمی قتل ہو گیا ہے اور 2 کو ہم نے قیدی بنا لیا ہے، تو اللہ کے رسول نے اس کے اندر 2 آراء ہیں۔ اللہ کے رسول نے ایک تو اللہ کے رسول نے اس بات کو ناگوار کیا، پسند نہ کیا کہ میں نے تمہیں جنگ کا حکم نہیں دیا تھا، تم نے پھر کیوں جنگ کی ہے؟ میں نے تمہیں یہ نہیں کہا تھا، میں نے تمہیں خالی یہ حکم دیا تھا کہ تم یہاں سے نخلا کے مقام کے پر جاؤ اور وہاں پہ خالی جو کفار مکہ کے جو قافلے آ رہے ہیں ان پر خالی نظر رکھو، ان پر حملہ نہیں کرنا۔ ایک تو یہ رائے ہے، اور صحابہ بھی اس کے اوپر جو ہے بہت ایک غصے ہو گئے تھے
کہ اللہ کے رسول نے جو حکم نہیں دیا تو اس کو کیوں کیا گیا. ایک تو یہ رائے ہے. دوسری رائے یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے جو وہاں سے مال غنیمت وہ لے کر آئے تھے، جب انہوں نے قافلے کو پکڑا، جو مال غنیمت ان کے پاس ہے وہ یہاں سے لے کر آئے تھے مدینہ کے، اللہ کے رسول نے اس مال غنیمت کو قبول کر لیا اور عبداللہ بن جہش کو کچھ بھی ان کی جو ہے سرزنش نہ کی. ایک تو یہ رائے ہے. اب یہ جو ہے بنیادی وجہ بنی ہے غزوہ بدر کی. اکثر جو ہے سیرت نگاروں نے یہی بات لکھی ہے کہ جو سریہ عبداللہ بن جہش کی تھی وہ ایک بنیادی وجہ تھی اس غزوہ بدر کی. اس سے ہٹ کر اور بھی بہت سارے عوامل تھے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں. جیسے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ کے اندر عمرے کے لیے گئے تو ابو جہل نے کہا کہ تم نے ہمارے دشمنوں کو یہاں پہ پناہ دی ہے، اگر تم امیہ بن خلف کے حلیف نہ ہوتے تو آج تم یہاں سے بچ کر نہ جاتے. تو وہاں پہ حضرت سعد بن معاذ نے ان کو چیلنج دے دیا تھا کہ اگر تم ہمیں یہاں پہ تنگ کرو گے، ہمارے لیے عمرہ یہاں پہ بند کرو گے، تو ہم تمہارا شام کا تجارتی جو رستہ ہے اس کو بند کر دیں گے. وہاں سے شام کا جو تجارت ہوتی تھی یہ مدینہ کے قریب سے ہو کر گزرتے تھے سارے قافلے ان کے، اور مکہ والوں کے سارے قافلے وہاں سے ہو کر گزرتے تھے. تو حضرت سعد بن معاذ نے ان کو ایک دھمکی دے دی تھی. پھر اس سے ہٹ کر کفار مکہ نے عبداللہ بن ابی کو ایک الٹیمیٹم بھجوا دیا تھا کہ تم نے ہمارے دشمنوں کو پناہ دی ہے، تم نے ایسے لوگوں کو پناہ دی ہے جو مکہ کے اندر جس نے خاندانوں کے اندر بگاڑ پیدا کر دیا، خاندانوں کے اندر جو ہے تفریق پیدا کر دی، تم ان کو یہاں سے قتل کر دو یا یہاں سے بھگا دو. اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو ہم تمہارے اوپر آ کے حملہ کریں گے، تمہاری عورتوں کے اوپر تصرف کریں گے، تمہارے بچوں کو قتل کریں گے اور تمہیں غلام بنا کر لے جائیں گے. عبداللہ بن ابی کو جب انہوں نے جو الٹیمیٹم دیا تو اللہ کے رسول نے عبداللہ بن ابی سے آ کے کہا کہ تم اپنے بھائیوں کو، اپنے بچوں کو قتل کرو گے، اپنے ہی لوگوں کو مارو گے، اوس و خزرج کے قبیلوں کو مارو گے. تم یہاں کے سردار تھے. عبداللہ بن ابی اللہ کے رسول کی ہجرت سے پہلے مدینے کا سردار بننے والا تھا، اس کی تاج پوشی ہونے والی، تاج اس کا تیار کر لیا گیا تھا. جب اللہ کے رسول آیا تو اس کی سرداری ختم ہو گئی. تو تم یہاں کے قبیلے کے بڑے ہو اور تم اپنے لوگوں کو قتل کرو گے، اپنے بھائیوں کو قتل کرو گے. خیر عبداللہ بن ابی جو ہے اپنی بات سے پیچھے ہٹ گیا. تو یہ چند وجوہات ہیں. اس سے ہٹ کر ایک اور جو اہم جو عوامل میں سے ہے اس کے اندر یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک کفار مکہ کا ایک رئیس تھا، کرز بن جابر فہری اس کا نام تھا. وہ ایک مرتبہ مدینہ میں آیا اور مدینہ میں آ کے مدینہ کے اللہ کے رسول کے کچھ مویشی تھے ان پر آ کے اس نے حملہ کیا اور مویشی وہاں سے لوٹ کر بھاگ گیا. اللہ کے رسول نے تعاقب کیا لیکن نکل گیا تھا. تو یہ بھی ایک جو ہے غزوہ بدر سے ایک واقعہ، پہلے ایک واقعہ یہ بھی ہوا ہے. یہ چند واقعات ہیں جن کی بنیاد کے اوپر غزوہ بدر جو ہے واقع ہوئی ہے. ویسی غزوہ بدر نہیں ہوئی جیسے ابھی جو ہے اللہ کے رسول کو بس ایک پیغام آ گیا اور فوراً جو ہے غزوہ بدر واقع ہوگی. ویسے ہی نہیں، پہلے پیچھے جو ہے پوری ایک جو ہے ایک پروسیس پورا چلتا ہے. اس پروسیس کی بنیاد کے اوپر سارے جو واقع جو ہے ہوتے ہیں. یہ چند جو ہے غزوہ بدر سے پہلے جو ہے واقعات ہوئے تھے.